باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجکا، اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی ازواج کو و بناتکا اور اپنی بیٹیوں کو و نساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں کو کیا فرما دیجئے کہ وہ اپنے چادر کے پلو کو پردے کے طور پر اپنے چہرے پر ڈال کے رکھیں، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کی پہچان ہو اور کہیں ان کو اذیت یا تکلیف نہ دے دی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جتنے احکامات اترے اس کا سب سے پہلے جو مخاطب بنتے ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اگر خواتین ہیں تو وہ ازواج مطہرات ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، پھر ان کے توسل سے یہ احکامات دوسری امت کی طرف منتقل ہوتے گئے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہاری پہچان ہو، تم اپنے آپ کو چادر میں یا کسی طرح پردہ کر کے تم پھر جو ہے کسی معاملے کے اندر اگر آنا چاہو تو پھر تم پریکٹیکلی اس میں آ سکتے ہو۔ یقیناً معاشرے کے اندر عورت کا ایک اہم کردار بھی ہے۔ اسلام نے کچھ ایسے رشتے جن کو ہم محرمات کہتے ہیں اس کے لیے عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ سفر بھی کر سکتی ہے۔ یہاں پہ پھر محرم کی ڈیفینیشن بھی سامنے آنی چاہیے۔ جی، محرم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ عورت کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جیسے اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اسی طرح جو اس کے رشتے ایسے ہیں جن سے اس کا نکاح نہیں ہوتا وہ محرمات۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز سامنے آتی ہے، خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی، کیا یہ بھی محرم کی، پھوپھی زاد بھائی، منہ بولا بھائی، یہ بھی محرم کی حیثیت؟ نہیں، یہ محرم نہیں ہوتے، یہ تو منہ بولے آپ خود کہہ رہے ہیں، ان سے تو نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی آج کل کے دور کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ہمارے ہاں ایک کزن سسٹم چل پڑا ہے، اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کزن ہے کون سی سلسلے سے اور کس طرح ان کا تعلق جو ہے کسی عورت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہرحال یہ جو منہ بولے بھائی اور یہ جو ہیں کزنز وغیرہ، مطلقاً اگر کسی کو کہہ دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی شرعی طور پہ پردہ لازم ہوتا ہے، جو شریعت کے احکام ہیں۔ جن سے نکاح مکمل طور پہ حرام ہوتا ہے وہ محرمات ہیں۔ عورت جس وقت عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے یا حج کرنے کے لیے اس کی یہ شرط ہے، وگرنہ اس کے پاس سارے پیسے سب کچھ موجود ہوں، اگر شرعی طور پر محرم نہیں تو وہ بغیر محرم کے سفر بھی نہیں کر سکتی۔ اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا، یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ یہ ایک ایسا کویشچن تھا، اس وقت کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو انہوں نے یہ بات اپنی زوجہ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ڈسکس کی۔ اور یہ ایک اچھا عمل ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں سے کوئی اچھی بات دیکھیں، سیکھیں، تو ہمیں اس کو جا کے گھر میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہی ایک تربیت کا ماحول ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذکر کرتے ہیں تو سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کا جواب دوں؟ آپ نے کہا ہاں اس کا جواب دیں۔ سرکار کا سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں سب سے بہتر عورت کے لیے چیز یہ ہے لا یراہن الرجال، کہ اس عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے، سبحان اللہ، اور یہ مرد کسی غیر کو نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جملہ حضرت سیدہ کائنات نے جب عطا کیا، جب ارشاد فرمایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی محفل میں بیٹھے ہوئے فخر کے ساتھ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلے سوال کو ریپیٹ کیا کہ کوئی بتائے تم میں سے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے، تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھے۔ سرکار نے فرمایا یقیناً یہ میری پیاری بیٹی نے جواب عطا فرمایا۔